آج کی اسٹوری چالام کے بھائی۔ یہ تو وہی بات ہو گئی، بد اچھا بدنام ہوا، مطلب ہمیں خواہ مخواہ بدنام کیا گیا۔ آج تک لوگ ہمیں ہی برا سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم بے قصور ہیں۔ چالام نے منہ بنا لیا۔ وہ اس وقت اپنے بھائی سارام سے قصہ سن رہے تھے۔ یہ قصہ ایک بھیڑیے کے بارے میں تھا جس میں قتل کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن در حقیقت وہ قاتل تھا ہی نہیں۔ اسی لیے چالام نے کہا تھا، بد اچھا بدنام برا۔ وہ تینوں بھی بھیڑیے ہی تھے۔ ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ چالام بڑا بھائی تھا، جبکہ سارام اور کارام چھوٹے تھے۔ سارام کو مطالعے کا بہت شوق تھا۔ وہ بہت سی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا تھا، اس لیے اس کو ڈھیروں کہانیاں یاد رہتی تھیں۔ وہ روزانہ اپنے بھائیوں کو کہانی سنایا کرتا تھا۔ تم کیا کہتے ہو بھائی؟ سارام نے کارام سے پوچھا۔ ممکن ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمارا قصور ہو، اس کا چھوٹا بھائی کارام بکھلا کر بولا۔ شاید اس کی توجہ کہیں اور تھی، اس لیے اسے کسی کے سیاق و سباق کا علم ہی نہ تھا۔ اس کی یہ بات سن کر چالام اور سارام چونک پڑے۔ پھر سارام بولا، واہ بھائی واہ، میں قصہ سنا کر تھک گیا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ پتہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم قصہ توجہ سے نہیں سن رہے۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کارام گڑبڑا گیا۔ ہاں ہاں، وہ تو تمہارے انداز سے ہی لگ رہا ہے۔ چالام نے اس پر طنز کیا۔ بس پھر ٹھیک ہے، میں آگے قصہ سناتا ہی نہیں، سارام نے کہا اور وہ ناراض ہو کر باہر چلا گیا۔ چالام اور کارام ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ چلو، پہلے ہمیں اس کو منانا ہوگا، بعد میں تمہاری خبر لیتا ہوں۔ چالام نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر دونوں ہی باہر چلے گئے۔ سارام ان سے کافی آگے بھاگتا جا رہا تھا۔ رکو رکو سارام، رکو، اب ایسی بھی بات کیا ہو گئی؟ چالام چلایا، مگر سارام نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ادھر کارام اور چالام نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ چالام کے ذہن میں اپنی امی کی ایک نصیحت بار بار گونج رہی تھی۔ امی نے انہیں ہمیشہ اکٹھے رہنے کی نصیحت کی تھی۔ چالام کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ ایک نامعلوم خوف نے اس کے دل و دماغ کو گھیر لیا تھا۔ وہ تیز تیز دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ اسے سارام کی فکر کھائے جا رہی تھی، جو اس وقت درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی جھنڈ میں داخل ہو گئے اور سارام کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے وہ اچھل پڑے اور ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ ان کے سامنے ہی 5 گیدڑ سارام کو گھیرے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پہ خباثت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ دانت نکوستے ہوئے گھرا رہے تھے۔ سارام کے چہرے پہ موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ ہم آ گئے سارام بھائی، چالام نے چلا کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چھلانگ لگا کر گدڑوں پر حملہ کر دیا۔ ادھر کارام اور سارام بھی حملہ آور ہوئے۔ گدڑ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھے، تو وہ اکیلے سارام کو ہڑپ کرنے کے لیے شیر بنے ہوئے تھے، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ پانچوں ان کے ایک ایک پنجے کی مار ثابت ہوئے۔ وہ دم دبا کر بھاگ گئے۔ اب تینوں بھائی ایک ساتھ کھڑے ہانپ رہے تھے۔ اس بھاگ دوڑ کی وجہ سے انہیں تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ چلو بھائی، گھر چلیں۔ غصہ تھوک دو، یہ تو اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی کہ تم روٹھ گئے ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹنا نہیں چاہیے، چالام نے بھائی کو سمجھایا۔ سوری سارام بھائی، مجھے توجہ نہیں تھی، اصل میں مجھے مما کی یاد آنے لگی اور وہ بھی ہمیں تمہاری طرح کہانیاں سنایا کرتی تھی، کارام نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ چونکہ اس کی امی وفات پا چکی تھی، اس لیے یہ بات سن کر باقی دونوں بھائی بھی آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر سارام نے آگے بڑھ کر کارام کو گلے لگایا اور کہا، مجھے معاف کر دو بھائی، آئندہ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ شکر ہے خدا کا بھائیوں، ہم نے ساری زندگی اتحاد سے رہنا ہے، ورنہ ہمیں تنہا دیکھ کر گدڑ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، جیسے آج ہی ہوا ہے۔ آج کا یہ واقعہ ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں امی جی کی نصیحت بھی یاد دلا رہا ہے۔ چالام نے انہیں یاد دلاتے ہوئے کہا تو وہ دونوں سر ہلانے لگے۔ ارے وہ کہانی تو درمیان میں ہی رہ گئی، اسے تو مکمل کرو بھائی، کارام نے چونک کر کہا۔ ٹھیک ہے، چلو وہاں چشمے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور میں کہانی دوبارہ شروع سے سناتا ہوں، سارام نے کہا۔ وہ تینوں چل پڑے۔ کچھ دیر بعد سارام نے انہیں کہانی سنانا شروع کر دی۔ ایک نبی گزرے ہیں جس کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اسرائیل ان کا لقب ہے، جن کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ ان کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی 12 بیٹوں سے 12 قبائل بنے، جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان کے 10 بیٹے پہلی بیوی سے تھے، جبکہ 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سے یوسف نامی بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے۔
یہ دیکھ کر ان کے باقی بیٹے اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے۔ ایک دن یوسف نے خواب میں دیکھا کہ انہیں سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سنتے ہی بھائیوں کے دل میں جلنے والی حسد کی آگ شعلہ جوالا میں بدل گئی۔ انہوں نے یوسف کو مارنے کا مشورہ کر لیا۔ اوہ خدا کی پناہ! کرام کے منہ سے نکلا۔ ایک دن وہ بکریاں چرانے گئے تو اپنے بھائی یوسف کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے اپنے بھائی کو پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹے تو انہوں نے ایک جھوٹ گھڑا تاکہ یوسف کی قمیص پہ ایک بکری کا خون لگا کر وہ قمیص اپنے باپ کے سامنے رکھ دی اور کہا، افسوس ابا جان، ہم نے دوڑ لگا کر مقابلہ لگایا اور یوں ہم بہت دور نکل گئے۔ جب ہم واپس آئے تو بھیڑ ہمارے بھائی یوسف کو کھا چکا تھا۔ یہ اس کی قمیص خون آلودہ ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سب جھوٹ موٹ کے آنسو بھی بہا رہے تھے۔ ان کے والد ایک بڑے پیغمبر تھے۔ انہوں نے بیٹوں کے جھوٹ کو تو بھانپ لیا لیکن وہ خاموش ہو گئے۔ وہ صبر کے گھونٹ پی رہے تھے، یعنی کہ بد اچھا بدنام برا بے اختیار کرام کے منہ سے نکلا تو چلام ہنسنے لگا، کیونکہ پچھلی بار کسی نے یہ بات اس نے ہی کہی تھی۔ شاباش بھائی، اب تو تم توجہ سے سن رہے ہو۔ سارام ہنسا۔ واقعی اب مجھے قصہ سننے میں لطف بھی آ رہا ہے۔ کرام مسکرائے۔ یہ ہوئی نا بات؟ چلام مسکرایا۔ ادھر سارام نے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا۔ ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ بھائیوں نے اپنی دانست میں یوسف سے پیچھا چھڑا لیا اور سارا الزام بے قصور بھیڑیے پر ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کنویں پہ ایک قافلہ پانی کے لیے رکا۔ انہوں نے جب ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے اور وہ لڑکے کو دیکھ کر خوش ہو گئے، اسے اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے یوسف کو بیچ دیا۔ خدا کی قدرت کے یوسف کا خریدار وہاں کا وزیر اعظم تھا۔ اب یوسف ایک حکمران گھرانے میں پلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے اس بیٹے کو نبوت سے نوازا۔ ان پہ بہت سی آزمائشیں آئیں لیکن وہ تمام امتحانات سے سرخرو ہوئے، اور ایک وقت ایسا آیا جب اس ملک کے حکمران بن گئے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا۔ اس وقت ان کے 11 بھائیوں اور ماں باپ نے انہیں سجدہ کیا۔ یوں ان کا خواب پورا ہو گیا۔ بھائی، کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ کارام نے پوچھا۔ نہیں بھائی، ہر نبی کی شریعت میں کچھ احکامات صرف اسی دور کے لوگوں کے لیے ہوئی ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سجدہ تعظیم جائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز نہیں۔ سارام نے وضاحت کی۔ واہ بھائی، مزہ آ گیا۔ کل ہم کون سا قصہ سنیں گے بھلا؟ کرام نے پوچھا۔ کل کی بات کل، ابھی چلتے ہیں، گھر جا کر آرام کرتے ہیں۔ سارام نے کہا تو سبھی گھر کی جانب چل دیے۔